گزشتہ رات پاکستان کے اوپر افغانستان سے حملہ ہوا اور وہ 3 اطراف سے ہوا. خیر انڈیا والے وہ فوٹیجز ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. وہ آپ دیکھیں یہ جو کچھ بھی ملبہ ہے جو کچھ انڈیا کر رہا ہے وہ ان کے بجا گرے گا. پاکستان کے بارے میں جو جذبات، خیالات اور منصوبے بھارت کے ہیں، افغانستان کے منصوبے اور خیالات اس سے کہیں کم نہیں ہے. یہ سارے طالبان اگر وہاں پہنچ گئے، کشمیر میں پہنچ گئے تو تمہارا کیا حال بنے گا، اور پورے ملک میں پھیل گئے تو تمہارا کیا حال بنے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 کی جنگ میں بھی افغانستان نے مسلمان ہمسایہ ملک ہونے کے باوجود ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ ہمارے مقابل بھارت کا ساتھ دیا. مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ انڈیا نہیں مان رہا، یہ حرکت کر رہا ہے کہ کوئی ابھی 4 تو اس کے بعد آپ 2 ہیں جو کہ اس نے بنا لی ہے، ایٹمی آبدوز نے بنا لی ہے. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بھائی ایٹمی آبدوز بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم ایٹمی آبدوز ہم بنا لیں گے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ہماری ٹیکنالوجی جو سب لوگوں کو اطلاع ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت اچھی ہے. انڈیا جو ہے انڈیا ضرور چاند پہ اترا ہے، لیکن چاند پہ جو اترا ہے اس کا جو روور ہے وہ الٹ گیا ہے، تو روور کام نہیں کر رہا ان کا. بہرحال یہ بھی بڑی کامیابی ہے. تو ہم بھی ہماری ٹیکنالوجی اتنی آسان نہیں ہے. ہماری ٹیکنالوجی امریکہ کے اور یورپ کے برابر ٹیکنالوجی ہے ہماری. بھارت اور افغانستان کے تعلقات شیر و شکر کے. بھارت کو اب یہ ضرورت نہیں کہ ہمارے سرحدی علاقوں سے غریب کسانوں کو ہائر کرے اور پاکستان کے اندر اپنی کارروائیاں کرے، اور نہ اب اسے یہ ضرورت رہی ہے کہ اپنے لوگوں کو ٹرین کر کے پاکستان کے اندر بھیجے. یہ رسک لینے کی اب اسے کوئی ضرورت نہیں رہی، چونکہ وہ سارے یہ کام بآسانی افغانستان میں بیٹھ کر کر رہا ہے. افغانستان کے اندر بھارت طالبان کو اسلحہ بھی مہیا کرتا ہے، پاکستانی کرنسی بھی دیتا ہے جعلی اس نے بنا رکھی ہے، اور اہداف بھی وہ قائم کرتا ہے. یہ ہے اس وقت پاکستان کی پوزیشن افغانستان کے حوالے سے. جب رات گئے یہ خبر ملی کہ پاکستان کا ایک سپاہی شہید ہوا ہے اور تقریباً 4 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، تو پھر یہ کیا تھا؟ پھر ہم نے صبح دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ یہ حملہ جو تھا یہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے، خوارج نے کیا ہے یا ان سے کروایا گیا ہے، اور پلاننگ ان کی بڑی زبردست تھی. ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک خودکش کروایا گیا جو کہ علی امین گنڈا پور نے یا پی ٹی آئی نے یا فتنہ پارٹی نے سرنڈر کر دیا ہوا ہے طالبان کو. جو علاقہ اس علاقے کے اندر سرنڈر کروایا گیا. ابھی ویسے پچھلے دنوں وزیرستان نیوز ایک چینل ہے، انہوں نے مجھے اس گروپ میں شامل کیا ہوا ہے، تو اس کے اندر یہ احتجاج تھا چلوزے کی تاجروں کی طرف سے کہ جب ان کے چلوزے کے ٹرک وزیرستان سے چلتے ہیں اور وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے باقی ملک کو جا رہے ہوتے ہیں تو وہ راستے میں ٹی ٹی پی والے لوٹ لیتے ہیں. پہلے وہ صرف بھتے تک اکتفا کیا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ بھوک زیادہ آ گئی ہے اور جو ہے اس لیے اس بھوک کو مٹانے کے لیے پورے کا پورا ٹرک لوٹ لیا جاتا ہے، بندوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور بندوں کو جا کے چھوڑا جاتا ہے سیٹلڈ علاقے کے اندر. افغان وزارت خارجہ نے ہماری وزارت خارجہ کو خط لکھا ہے جس میں پیغام دیا ہے اور ایک مشورہ بھی دیا ہے. مشورہ یہ دیا ہے کہ اے پاکستان والو، ہمارے ساتھ جنگ چھیڑنے سے پہلے ذرا تاریخ سے سبق حاصل کر لو، تاریخ پر نظر دوڑا لو. برطانیہ کا کیا بنا یہ ذرا دیکھ لو، امریکہ سپر پاور اس کا کیا بنا، روس سپر پاور، تینوں کے دانت کھٹے کیے اور تینوں کو ہزیمت اٹھا کر توبہ طائب ہو کر افغانستان پہ قبضے کے خواب کو ختم کرنا پڑا. تو اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ لڑو گے تو پھر کم ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں کریں گے. ذرا غور کیجئے اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں. انہیں یہ یقین ہے خوارج کو کہ علی امین گنڈا پور نامی بدماش اور غنڈا اور لٹیرا جب تک مسلط ہے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. یعنی وہ اس علاقے سے وہ چلوزے کا ٹرک اور اس کے ڈرائیور پکڑتے ہیں جس علاقے میں طالبان کی ٹی ٹی پی کی خوارج کی عملداری ہے، اور چھوڑتے ہیں آ کے اس علاقے کے اندر ان کو ٹرک سے اتار دیتے ہیں اور جناب تھوڑی کو دور وہ خالی ٹرک بھی پڑا ہوا مل جاتا ہے، چلغوزہ اس میں سے غائب ہوتا ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہی ہوگا وہ کتنا تو مہنگا بک رہا ہے آج کل. ٹھیک ہے، تو وہ لاکھوں کا سامان جو ہوتا ہے بلکہ بعض کا کروڑوں کی شکل میں بھی پہنچ جاتا ہے. اب تو خیر لاکھوں ہی ہوتا ہے کیونکہ
थोड़ा सा सामान होता है, ये जो नहीं होते डबल कैबिन और सिंगल कैबिन डाले, इनके अंदर वो लाद के लाया जा रहा होता है, उसमें भी लाखों का सामान होता है। तो वो जनाब उसको है, हाँ तो कहने का मतलब ये है कि वो इस तरह करके उस इलाके के अंदर जो कि गंडापुर में सरेंडर कर दिया हुआ है टीटीपी को एक अंडरस्टैंडिंग के तहत, उसके अंदर खुद कुछ धमाका किया जाता है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के ऊपर, और तकरीबन 4 के करीब जख्मी होते हैं, और एक जो है वो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए नौजवान शहीद हो जाता है। 1 या 2 खुदकुश हमले और भी मुख्तलिफ जगहों पे किए जाते हैं, और ये पाकिस्तान के इलाके के अंदर घुस के किए जाते हैं। इस तरह 1971 की वॉर में अफगानिस्तान ने भारत का साथ दिया, हमारा साथ नहीं दिया। इससे भी अगर पीछे चले जाए तो पाकिस्तान के लिए जब रेफरेंडम हुआ और पाकिस्तान वजूद में आ गया, तो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से इनकार किया अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान ने कहा कि जो आज का केपीके है वहां रेफरेंडम गलत हुआ है, यानी कि वो इसको अपना इलाका करार दे रहे हैं, जो पाकिस्तान का सेटल्ड इलाका लाइक डेरा गाजी खान, उसके अंदर हमने शरपसंदों को निशाना बनाया है, और अल जजीरा को ये खबर भी जारी कर दी जाती है। इस सारी गुफ्तगू का मतलब यह है कि पूरी तारीख पाकिस्तान के वजूद में आने के दिन से लेकर आज के दिन तक अफगानिस्तान के साथ हमारे कभी ताल्लुकात दोस्ताना नहीं रहे, मासिवा जब मुल्ला उमर को हमने साथ जाकर काबुल पे उसका कब्जा करवाया था, वो थोड़ा सा